الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سامعین کل ہماری سورہ فاتح شریف کی آیت مبارکہ نمبر 1 اس کی تفسیر چل رہی تھی، تو الحمدللہ کی تفسیر آپ نے سماعت کی۔ آج ہم رب العالمین جو ہے اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ رب ذوالجلال نے اپنی تعریف و توصیف میں سے جو اپنی صفات ہیں ان صفات کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک اپنی بڑی اہم ترین صفت جو رب ہونا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کے 3 مشہور جو معنی ہیں وہ آتے ہیں۔ نمبر 1، رب کا معنی ہے مالک۔ دوسرا رب کا معنی ہے سردار، اور تیسرا معنی ہے پالنے والا۔ عربی لغت میں مالک کے یہ 3 معنی جو ہیں یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جس میں یہ 3 صفات ہر لحاظ سے کامل اور اکمل پائی جائیں وہ رب کہلاتا ہے، اور وہی حقیقی رب۔ اب پہلی جو صفت بیان کی گئی، اس کا جو ترجمہ معنی بیان کیے گئے، پہلا ہے مالک۔ اس کائنات کے اندر یقیناً جو حقیقی مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ ایک وقت میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مالک نہیں رہتا۔ جس کا مالک تھا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، یا جس چیز کا وہ بنا ہوا مالک تھا وہ مالک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا نظام ہے۔ آپ دیکھیے اس کائنات میں جو اپنے آپ کو بڑا مالک سمجھتے تھے، آج کدھر ہیں کہیں پہ؟ ان کی قبروں کے وجود بھی ختم ہو گئے۔ اسی ریاست کے جب یہ بڑے صغیر تھی، بڑے بڑے یہاں کے فرما روا اور والیان ریاست تھے، ان کی آج قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ مالک تھے بڑے پورے خطے کے، بڑے صغیر تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے، ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے وہ مالک تھے، آج تو کیسر و کسرا کے محلات نہیں رہے، باقی کیا بچے۔ یہ دنیا کے اندر بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی کئی 100 سال 1000 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا آج بھی کیسر و کسرا کے اتنے بڑے بڑے محلات تھے کہ اس جیسے محلات کسی نے دنیا میں تعمیر نہیں کیے تھے، لیکن آج کیا کیسر و کسرا کے محلات کے نظر آئے کسی کو کبھی؟ سب ختم۔ دنیا کے اندر سارے قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ عرب قبائل کا ہے۔ عرب قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل اس پر فخر کرتے تھے اور اپنا حق تبلیغ دنیا کے سامنے رکھتے تھے۔ کیا آج ابو جہل اور ابو لہب کا گھر کسی نے دیکھا ہے؟ ان کی بادشاہی اور ملکیت کسی نے کبھی دیکھی؟ جو بھی یہاں مالک بنتا ہے بڑے عارضی سے وقت کے لیے بنتا ہے، اس کے بعد وہ بننے والا بھی ختم، جس کا بنا مالک وہ بھی ختم۔ لیکن اللہ وہ مالک ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی مالک تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ پھر بھی مالک ہے۔ ازل سے مالک ہے، ابد تک مالک، کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے، آئندہ بھی وہی مالک ہے۔ تب بھی اس زمانے میں بھی، آغاز میں بھی اللہ کی مالک تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، فرشتے تھے، اس وقت فرشتوں کا مالک بھی کون تھا؟
اللہ تعالیٰ تھا، اور فرشتوں سے پہلے جب کچھ نہیں تھا سوائے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس وقت بھی نور محمدی کا مالک اللہ ہی تھا۔ گویا نور محمدی بننے سے پہلے بھی جب کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ مالک ہی تھا۔ ظاہر ہے مخلوقات میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ وحدہ لا شریک، بس کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ کرسی نہ قلم نہ زمین نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ وحدہ لا شریک تھا۔ اس وقت بھی وہ مالک تھا، تو اس لیے اس جیسا مالک اس کائنات میں کوئی نہیں۔ سب مالکوں کی حق تبلیغ عارضی، چند دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی، اس کے بعد ختم، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تبلیغ ہے، جو اس کا ملک ہونا ہے، جو اس کے ملک میں ہے اور جس کا وہ مالک ہے اور جس کا وہ مالک ہے، وہ کائنات میں ہر چیز کا ہی مالک ہے۔ یہ پہلا معنی۔ اور اب دوسرا معنی ہے جی سردار۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ سردار۔ اس کائنات میں کوئی سردار نہیں، سردار صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہاں جس کے پاس بھی سرداری ہے وہ بہت عارضی ہے، وہ چند لمحوں کی ہے، چند مہینوں اور ہفتوں اور سالوں کی ہے، اس کے بعد اس کی سرداری خاک میں مل جاتی، اس کی سرداری کو زوال آ جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں 5 سال کے لیے کوئی آپ کا پی ایم بنتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے پورے ملک کا، اس کے بعد وہی سردار ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں لگا کے بند بختر گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ سرداری تو نہ ہو، سرداری تو وہ ہے جو سرداری ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے قبائل آئے، بڑے بڑے سردار آئے، ایک وقت آیا ان کی سرداری ختم ہو گئی، ان کی سرداریوں کو زوال آ گیا، لیکن اللہ ایسا رب ہے، وہ ایسا سردار ہے، جب کسی کی سرداری نہیں تھی اس وقت بھی اللہ کی سرداری تھی، آج بھی اللہ کی سرداری ہے، کل بھی، بروز حشر بھی، میزان پہ بھی سرداری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو اللہ کی سرداری مانتے ہیں وہ بڑے ٹھیک رہتے ہیں اور وہی درست رہتے ہیں۔ یہاں جتنا بڑا بھی کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لے، جتنا بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لے کہ میں طاقتور ہوں، کیا فرعون سے بڑا وہ بادشاہ ہے؟ نہیں۔ جو کہتا تھا زندگی بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں، اور وہ کرتا تھا ایسا، پھانسی پہ لٹکا دیتا تھا، اور جو پھانسی پہ لٹکا ہوا تھا بھی اس کو پڑھنے کا بعد دیکھا زندہ تھا، موت دے دی، اور مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، سجدے کرواتا تھا۔ وہ بھی مطلق العنان کا دعویٰ کرتا تھا کہ سرداری صرف میری ہے، کتنے 100 سال اکیلا خود بادشاہ تھا، لیکن کیا اس کی سرداری پھر قائم رہی؟ اس کی سرداری باقی رہی؟ نہیں، اس کی سرداری باقی نہیں رہی۔ ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے آئے جنہوں نے سرداریوں کا دعویٰ کیا، ادھر خاک میں مل گئے، خاک آلود ہو گئے، مٹی میں چلے گئے، سرداری قائم اور باقی نہیں رہی۔ ازل سے جب اگر نمرود کا زمانہ تھا تو تب بھی ابراہیم فرماتے تھے سرداری میرے اللہ کی ہے۔ اگر زمانہ
فرعون کا تھا اور وہ سرداری کا دعویٰ کرتا تھا، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے تھے اے فرعون سرداری تیری نہیں ہے، سرداری میرے اللہ کی ہے۔ پھر ابو جہل اور ابو لہب آیا اور کہا ہم سردار ہیں قبیلے کے۔ عتبہ عتیبہ آیا، شیبہ آیا، ہم سردار ہیں قبیلے کے، اور اس پہ فخر وہ کرتے تھے ہم قبیلے کے سردار ہیں۔ آپ کے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں سرداری نہیں دیکھتے، ہم سب کا سردار ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، سرداری میرے اللہ کی ہے۔ اس لیے حقیقی سردار کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی صحیح اور سچی سرداری ہے، اس کے علاوہ کسی کی سرداری نہیں۔ اسی بنیاد پر جس نے بڑے سردار کو سمجھا ہو اور دیکھا ہو نا اور اس سے تعلق جوڑا ہو، وہ آج ہی سرداروں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ آج ہی سرداروں کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ والی کہتا ہے ایک سجدہ جسے دوبارہ سمجھتا ہے، راز سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بندے بندے کے آگے اس لیے جھکتے ہو کہ تم نے ایک کو جھکنا چھوڑ دیا، تو ایک کو جھکتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں جھکتا۔ اس کی مثال اہلیہ نے ہم کی، آپ دیکھ لیجیے زمانے نامیاری مقام تو وہ بڑی ذات ہے، وہ تو نواسہ رسول ہے۔ ہندوستان کے اندر حضرت سید سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے تھے جھیل آنا ساگر کے کنارے بیٹھ کے، آپ کے ساتھ صرف آپ کا ایک درویش خادم غلام تھا، بس ایک، اور دوسری طرف راجہ جیپال کی پوری ریاست اور اس کی پوری فوج اور اس کے پورے کاریگر ہندو کے، جو کہ راجہ جیپال جو بادشاہ تھا وہاں، اس نے پیغام بھجوایا کہ ہماری جھیل چھوڑ دو، یہاں پہ ہمارے سرداروں کے اونٹ بیٹھتے ہیں، پانی کا انتظام ہوئی تھا۔ آپ نے فرمایا ہم تو یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو نہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں سردار ہوں یہاں کا، میری ریاست ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیری ریاست میں تو نہیں بیٹھا، میں تو جس کی حقیقی ریاست ہے میں تو اسی کی ریاست میں بیٹھا ہوں۔ جب تک وہ بٹھائے گا تو اٹھا نہیں سکتا، اور جب وہ نہیں بٹھائے گا تو بٹھا نہیں سکتا۔ پھر آیا تھا نا کیا حال ہے، پانی کے لیے آیا تھا، تمام تاریخ کتبوں میں لکھا ہے، جاتے ہوئے جب آپ نکلنے لگے اللہ کا حکم ہوا، آپ نے غلام سے فرمایا جاؤ جھیل آنا ساگر سے لوٹا بھر کے لاؤ پانی کا۔ جب اس نے لوٹا بھرا ساری جھیل ہی خشک ہو گئی، ساری جھیل ہی خشک ہو گئی، جاتے ہوئے لوٹا صاف کر کے لے گئے، فرمایا یہ حیثیت ہے تمہاری۔ لوگوں نے کہا تم اکیلے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ سردار ہے، فرمایا تمہارا ہوگا میرا سردار تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے کیا ڈر یہی فقیروں نے کیا ساری زندگی۔ اس لیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اب نظروں میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے، کیا جچے جس کی نظروں میں وہ آ کے آواز بچے۔ یہ اس کی صوفیانہ تفسیر۔ بندہ سوچتا نا کئی بار کہ یہ عجیب ہے، یہ صوفی لوگ یہ ریاستوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ اتنے لوگوں کے سامنے اکیلے ڈٹ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا یقین اس بات پہ ہوتا ہے کہ سردار ایک ہے، ان کا توحید اس قدر راسخ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے اور اس پر قائم ہوتے ہیں، ان کی توجہ ساری کی ساری اس شخص پہ نہیں جس کے سر پہ وہ عارضی بادشاہی کا تاج سجا ہوتا ہے، وہ اس پر نظر رکھتے ہیں جس پر بادشاہی دینے والے اس حقیقی مالک کا سایہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حقیقی نظر کس پر ہے؟ اس مالک پر جو سب کا خالق اور مالک ہے اور سب کا سردار ہے۔ اس کے بعد تیسرا معنی کیا ہے؟ پہلا بتایا رب کا معنی مالک، پہلا کیا معنی ہے؟ مالک،
دوسرا معنی کیا ہے؟ سردار، اور تیسرا معنی ہے پالنے والا۔ رب کا تیسرا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ یہ آپ نے چیزیں یاد رکھی۔ پہلا مالک رب کا معنی، دوسرا معنی کیا ہے؟ سردار، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اب آئیے اس کی طرف، تیسرے معنی کی طرف، پالنے والا۔ اس ساری کائنات کو پالنے والا بھی اکیلا وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں ہم سب سے زیادہ اس کو پالنے والا بولتے ہیں، جس کو رب نے قرآن میں استعمال بھی فرمایا سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر غالباً 24 ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو بتائیے کیا والدین پال سکتے ہیں؟ نہیں پال سکتے۔ وہ تو ذریعہ بس ہے، اصل پالنے والا تو اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب باپ کے پشت سے رحم مادر میں، ماں میں منتقل ہوا نطفہ، پانی کی بوند، پھر اس کے بعد وہ ایک خون کا لوتھڑا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں، پھر پوری شکل صورت ہر چیز، یہ وہ کہیں پیٹ میں کوئی سوراخ ہے جہاں سے خوراک ڈالتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے پیٹ میں، ایک مخصوص سی جگہ ہے جو بڑی ڈھیلی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں سے کوئی ہلکی سی بھی، ایک ہلکی سی ہوا کا پھول بھی وہاں سے نکل سکے۔ اس کے اندر 9 ماہ خوراک کون دیتا ہے؟ کبھی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ہلکا سا بھی بور ہو، بلکہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر آج ثابت کر رہے ہیں اس جلی کے اندر، اس بچے دانی کے اندر اگر ہلکا سا کہیں ایک ہوا کا ذرہ برابر ملین ٹریلین جو ہے وہ بور ہو جائے تو فوری طور پر بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کے پیدا ہوتے ہوئے اگر ہلکی سی احتیاط نہ کی جائے تو بچے کو سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے، بچہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے۔ اس قدر وہ بند ہے، اس بند کے اندر خوراک کون دیتا ہے؟ کون پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا جی، پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کی مبارک چھاتی میں مبارک دودھ رکھا۔ اب ماں کا جو دودھ وہ جو بیٹے کو پلاتی ہے یا بیٹی کو پلاتی ہے، بچے کو پلاتی ہے، وہ دودھ ماں نے پیدا کیا یا رب نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، بس وہ تو صرف اس کو پلا رہی ہے۔ دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ اور پھر کیا ہوا جی؟ اب 2 سال گزرے، وہ بھی بند کر دیا مالک نے۔ تو جی اب کیا کیا جائے؟ اب اس کو کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، کس کی زمین سے خوراک نکل رہی ہے، کس نے سب کو پیدا کیا ہے خوراک کو، وہ کون ہے؟ سوچیں ذرا، غور کریں۔ روحانی تفسیر میں آپ نے سوچنا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ یہ مشکل ترین تفسیر ہے جس کا آغاز میں نے کیا، اس میں غور کرنا پڑے گا۔ 2 سال کے بعد تو دودھ بھی بند کر دیا گیا، اب اس کے لیے روٹی، پانی، پھل، باقی یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، بس اور کیا ہے۔ بیکری میں آپ جہاں جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کس سے بنتی ہیں؟ گندم سے بنتی ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، گندم سے باہر کوئی نہیں۔ شکلیں مختلف ہیں، جتنے سانچوں میں ڈالتے ہیں، لیکن ساری بنتی کس چیز سے ہیں؟ گندم سے۔ ایک گندم سے بیکری کی ہزاروں چیزیں بن رہی ہیں۔ اب وہ والی جو چیز ہے وہ کھلانے والا کون ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اب حقیقی پالنے والا پھر کون ہوا؟ اللہ کی ذات۔ حقیقی پالنے والی اللہ کی ذات ہوئی۔ اور اسی طرح پھر سوچئے، ایک لمحہ اور ایک وقت آتا ہے کہ پالنے والا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ اس انداز سے پالتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو پلا رہا ہو، وہ کھلاتے پلاتے سوچتا ہے یار تھوڑا کھلاؤں، زیادہ نہ کھلاؤں، کہیں میرا رزق ہی نہ کم ہو جائے، میرے دانے نہ مک جانا۔ وہ خیرات کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے اتنی خیرات کروں، اتنا سا دوں، کہیں باقی ختم ہی نہ ہو جائے، اور محدود سا کسی کو کھلاتا ہے، اس کو خوف اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں کمی نہ آ جائے، اسٹور کر لیں۔ میرا مالک وہ مالک ہے جو اتنا کھلاتا ہے کہ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو اتنا کھلاؤں گا تو میرے یہاں کمی ہو جائے گی۔ مالک کے خزانے میں کبھی کمی ہوتی نہیں، اسے یہ خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کو کھلاؤں گا، اس کو زیادہ دوں گا تو میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی۔ وہ ایسا پالنے والا ہے کہ جس کے خزانے میں کبھی کمی آئی ہی نہیں ہے۔ کب سے کھلا رہا ہے سب کو اور کب سے کھلائے گا، کب تک کھلائے گا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہاں بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے سپر پاور جو اپنے آپ کہتے ہیں، وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دیوالیہ نکل جاتے ہیں۔ میرا مالک ہے، کب سے کھلا رہا ہے، کب تک کھلائے گا، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایسا مالک۔ اور پھر لوگ کسی کو کھلاتے ہیں تو لالچ کے لیے، کسی کو کوئی لالچ، کسی کو کوئی لالچ، حتیٰ کہ انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک تفسیر کرنے لگا ہوں، روحانی تفسیر۔ حتیٰ کہ انسان لوگوں کو اللہ کی رضا کے جب کھلاتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا۔ یہ بات بھی آگے نہ دیکھا، آ گئی نا؟ جی میں اس لیے کھلا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اس پر اجر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تو کبھی یہ نہیں، میں تو کافر کو بھی کھلاتا ہوں، اس سے مجھے کیا ہے؟ اس نے تو مجھے کہنا بھی نہیں خدا، اس نے تو خود کو ہی، اس نے تو لات منات اور عزا کو ہی خدا کہنا ہے۔ اس لیے میں تو بغیر کسی دما و لالچ اور قرض کے کھلاتا ہوں اور کھلا رہا ہوں اور کھلاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے فرعون جو براہ راست اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، براہ راست، اس کو بھی اس نے کھلایا کہ نہیں کھلایا، بلکہ ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھا فرعون کو کھلاتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں جو کفار تھے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں 360 بت کے رکھ کے بیٹھے تھے، جو ماننے والے تھے ان کے پیٹوں پہ پتھر بندھوائے ہوئے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کے گھروں میں کھجوروں کی ریل پہ، لکڑوں کی ریل پہ تھی۔ ایسا ہی نہیں فرمایا یہ ہے پالنے والا، ایسا پالنے والا جس کو کوئی غرض نہیں، بے غرض پالتا۔ اللہ ہمیشہ ہر ایک کو بے غرض پالتا ہے، اس لیے فرمایا رب العالمین، اس جیسا سردار کوئی نہیں، اس جیسا مالک کوئی نہیں، اس جیسا پالنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہے کس کا؟ عالمین۔ عالمین، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی کائناتیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے عالم، اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سارے عالموں کو پالنے والا، سارے عالموں کا سردار، اور سارے عالم ان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہے رب۔ سمجھ گئے یہ بات؟ رب کا بنا، اب اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو سوچیے گا، غور کیجیے گا اور اپنے روح میں اس کو اتاریے گا۔ اگر روح میں نہیں اترے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، من میں نہیں اتاریں گے تو پھر یہ روحانی تفسیر آپ کی کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے لفظوں پہ غور کرنا، پھر اس کو اپنے دل پہ اتارنا، پھر دل پہ اتارنے کے بعد اس تصور کو مضبوط کر کے اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی شروعات کرنا، یہ ہے روح کی تفسیر۔
یہ ہے باطن کی کشش. بہت مشکل یہ سفر ہے، مشکل ہے اور جلدی سے سمجھ بھی نہیں آتا. سمجھنا ہے تو میں اویلیبل ہوتا ہوں یہاں پہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ یہ کیا ہے. مشکل چیزیں ہیں، ذرا مشکل سے اترے گی لیکن اتارنے کی کوشش کریں گی تو اتر جائیں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اللہ ہمیں اس کے رب ہونے پر یقین عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کے رب ہونے پر یقین عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کے رب ہونے پر یقین عطا فرمائے. آمین و آمین.